رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. The first most important thing ہم سب کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ قرآن شریف پڑھیں کیوں. میں قرآن پڑھ رہی ہوں میں رائٹ تجوید سے پڑھ رہی ہوں میں. تجوید کیوں پڑھنا ضروری ہے, کس طرح پڑھنا چاہیے. الحمدللہ we came to know now we need to know the importance. قرآن پڑھنے سے پہلے کے آداب کیا ہے, پڑھتے وقت کے آداب کیا ہے, پڑھنے کے بعد کے آداب لاسٹ کلاس میں پڑھے تھے. اب ناؤ قرآن پڑھیں کیوں, وائی اٹ از امپورٹینٹ. ایمان اور روحانی شعور مضبوط ہوتا ہے. اوکے اب دیکھیں ہر چیز کے لیے پٹ اپ دیٹس حدیث بھی ہے, قرآن کی آیتیں. بیسڈ آن دیٹ ون the importance is being taken. قرآن انسان کو اس کا اصل مقصد یاد دلاتا ہے اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے. آپ اور میں اس دنیا میں آئے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ کیا ہے یہ کتاب, اٹ از پیورلی فار ہدایت. ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہدایت مانگنا ضروری ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 میں آتا ہے. اندرونی سکون اور اطمینان ملتا ہے. جو بھی انسان قرآن شریف پڑھتا ہے, اس کی تلاوت کرتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے, اس کی پریشانی دور کرتا ہے. انفیکٹ لائک ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں نا, جب پریشانی ہوتا ہے, اریٹیٹ ہوتے ہیں, وی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, تو امیڈیٹلی اب جب آپ قرآن شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا دل سکون میں محسوس ہوتا ہے. وائی دس, آپ بولتے ہیں نا when I say قرآن سکون دیتا ہے, قرآن مجھے مضبوط بناتا ہے. when you talk about this one ہدایت دیتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ دلیل دیں. یو آر ٹیلنگ سکون دیتا ہے, لیکن کہاں پہ ہے, نہ حدیث بتاؤ, یا حدیث بتائیں یا قرآن کی آیت کچھ بتائیں. So always have the habit of having the reference in your hand saying that when you say سکون دیتا ہے مجھے, سورہ رعد آیت نمبر 28 میں آتا ہے کہ آگاہ رہو, اللہ کا ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ کا ذکر is what his کتاب. اللہ کا ذکر سے ہی اللہ انسان کو کیا ملتا ہے, دلوں کو سکون ملتا ہے. تو کتاب پڑھا کریں, دل کو سکون ملے گا. تیسری چیز, ذہنی صفائی اور توجہ بڑھتی ہے. ذہنی صفائی اور توجہ کا مطلب کیا ہے, قرآن پر غور و فکر کرنا, سوچنا. دیکھیں سرٹن سیٹ آف تھنگس آپ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, اور مطلب آپ کا برین ایکٹیویٹ ہوتا ہے. ایکچولی it's not, doesn't always give you spoon feeding, it gives you a hint. کبھی کبھار hints کے جیسا ملتا ہے. کیا یہ لوگ, اب اللہ تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 24 میں کہتے ہیں, کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے. قرآن جب آپ پڑھتے ہیں کہ کیوں غور نہیں کرتے, why don't you understand that one, کوشش کیوں نہیں کرتے, اپنے دماغ ایکٹیویٹ کریں, اپنا دماغ یوز کریں. میں دماغ دیا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے, تو ایکٹیویٹ یور برینز. سو بیسکلی کیا ہے, ہمارے ذہن کو ہے نا تیز کرتا ہے, ہمارے ذہن کو تیز کرتا ہے. اینڈ کوشچنس وی اسٹارٹ رائزنگ کہ یہ اچھا یہ ایسا ہے تو کہاں پہ دیکھیں, کیا کریں. آل دیس کوشچنس ول کم انٹو پکچر, ہاؤ وی ہیو ٹو موو اہیڈ. اور دوسری چیز جذباتی استقامت تسلی بھی دیتا ہے. دیکھیں جذباتی, جب انسان جذباتی ہوتا ہے نا تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈیل. سورہ روم آیت نمبر 60 میں آتا ہے, صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, صبر کرنے والوں کو بہترین اجر دے گا, صبر کرو. سو اٹ از اگین اے حکم فار اس. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن مومن کے دل کا سکون ہے, تسلی دیتا ہے. اوکے سکون ہے, صبر کرو آپ, اللہ از گوئنگ. سو وی یوز ان آر لینگویج نا کہ صبر کرو, اللہ از گوئنگ ٹو واٹ, صبر اور تھوڑا صبر کر لو اللہ. کیونکہ اب دیکھیں صبر کیا لیول میں. اب اگر آپ دیکھیں گے الجزریہ, امام الجزریہ کا اگر آپ دیکھیں گے تو الجزری کا جو تھا, ان کے فادر کیا تھے, for 40 years he was in صبر for a child. 40 years صبر دیکھیں کتنا لانگ تھا ان کا. زندگی رہنمائی اور حکمت ہے. قرآن انسان کو انصاف دلاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں سورہ اسراء آیت نمبر 9 میں دیکھیں, بے شک یہ قرآن اس چیز کے طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ دکھاتا ہے. اس چیز کے بارے میں it is going to give us, رہنمائی is nothing but it is showing us the path. ہدایت دینا, اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. بولتے نا سب سے سیدھا راستہ از دا
the रास्ता ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, the रास्ता ऑफ कुरान शरीफ, that is the सीधा रास्ता, उसके तरफ जो है जाने के तरीके, and at the same time it shows us the way, it guides us. ठीक है। दिल और जहन की पाकीज़गी, सूरह वाक़िआ आयत नंबर 77 टू 78 में आता है, कुरान नफ्स को गलत ख्याल और बुराइयों से साफ करता है। बेशक ये कुरान एक ऐसी अजीम किताब है जो महफूज किताबों में लिखी हुई है। महफूज किताब में लिखी हुई, लोहे महफूज है। ये कौन सी किताब है? अजीम किताब है जो लोहे महफूज में लिखी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान सिफारिश करने वाला है और जिसके लिए सिफारिश करेगा उसे जन्नत मिलेगा। जिसकी भी सिफारिश कुरान करेगा जन्नत मिलेगा। तो मेक श्योर दैट कुरान से हर टाइम हम जुड़े के रहेंगे इन एनी फॉर्म। जुड़ के रहना जरूरी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी दैट यू गर्ल्स आर डूइंग योर हाफ पारा जूस भी आप कर रहे हैं, तो कुरान से जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वन थिंग। दूसरी चीज, आपको एवरीडे लेसन मिलता है तफसीर का, हाफनार का, तो आप वो भी सुन रहे हैं। तो कुरान को मायने से समझने की कोशिश करें और अमली पॉइंट्स भी लेते जा रहे हैं। ओके। तीसरी चीज, कुरान को पढ़ने का तरीका, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर गोइंग इट विद तजवीद। सो कुरान को इन ऑल एस्पेक्ट एज अ होलसम यू आर टेकिंग। ये बोलते हैं ना आप, जैसा हेल्दी डाइट इज, व्हाट इज योर हेल्दी डाइट? यू हैव ऑल द न्यूट्रिशियस इन दैट डाइट। पूरे चीज हेल्दी डाइट इज व्हाट? यू हैव कार्ब्स, यू हैव विटामिन्स, यू हैव प्रोटीन, यू हैव calcium, all the things are there. You say it is a healthy diet. It is a balanced diet that have all the things which is required for your body. उसी तरह it has all the things that is required for our soul. जो कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान को तजवीद से समझ रहे, कुरान की तफसीर समझ रहे आप, थोड़ा 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 करके, बट कुरान से जुड़े हुए हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंसान कुरान से जुड़ा हुआ रहता है ना, कुरान सिफारिश करेगा। सेल्फ डिसिप्लिन और आदत में बेहतरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद वाला अमल वो है जो कंटिन्यूस है। टुडे आई थिंक आई हैव शेयर्ड इन योर, अल्लाह लव्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन डेली बेसिस। अल्लाह ताला देखता नहीं है कि इतना ज्यादा बोल के नहीं, थोड़ा भी हो लेकिन इट हैज टू बी ऑन डेली बेसिस। दैट अल्लाह लव्स। सो कुरान हमें क्या सिखाता है? डिसिप्लिन सिखाता है। रोजाना तिलावत आदत और सब्र पैदा करता है, दैट इज कुरान शरीफ। याद दहानी के लिए और जहनी सलाहियत में इजाफा, मतलब सोचने में मजबूर करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि जो शख्स कुरान पढ़ता है और हिफ्ज करता है वो कीमती फरिश्तों के साथ, बुजुर्ग फरिश्तों के साथ रहता है। और द कंटिन्यूशन ऑफ द हदीस इज अगेन इट सेज दैट जो इंसान अटक अटक के पढ़ता है उसके लिए दुगना अजर है। ठीक है। सो अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपके लिए सवाब है, बुजुर्ग फरिश्तों के साथ रहेंगे, अगर अटकेंगे तो भी सवाब है, दुगना अजर है। ठीक है। सूरे आले इमरान आयत नंबर 103 में क्या आता है? और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और मतलब इसको छोड़ो मत। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि क्या है इसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? डोंट लीव दैट रस्सी। रस्सी को हमेशा स्ट्रांग पकड़ के रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया और आखिरत में लामहदूद अजर, मतलब बे इंतहा अजर है। कुरान शरीफ का अगर आप देखेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स कुरान को एक हर्फ पढ़ेगा तो उसके लिए एक नेक अमल का सवाब में, एक नेक अमल इज इक्वल टू हाउ मच? 10 गुना, दैट मीन्स 10 रिवॉर्ड्स। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अलीफ लाम मीम जो है अलग अलग है, एंड फॉर ईच एंड एवरी लेटर आई एम गिविंग यू 10 रिवॉर्ड्स। ठीक है। कुरान पढ़ने से दीनी फायदा क्या है? मल्टीपल रिवॉर्ड्स कमाना, द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू, एक हर्फ का जो है ये मिलेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप स्लो भी पढ़ेंगे आपके लिए क्या मीन अटक के भी पढ़ेंगे आपको डबल अजर मिलेगा, मल्टीपल रिवॉर्ड्स। कायमत के दिन सिफारिश भी करेगा कुरान अब पढ़ने वाले पे। अब इसमें हदीस क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान शफात करता है किसे? जिसके लिए शफात करने जिसे जन्नत मिलेगा। अब जो इंसान कुरान शरीफ पढ़ता है, कुरान जो है हमारे हक में शिफात करेगा, मतलब हमारे हक में सिफारिश करेगा, और जो सिफारिश करेगा कुरान, वो उसके लिए जन्नत मिलेगा। ओके। कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए कयामत के दिन सिफारिश करेगा। अब आपके लिए मेरे लिए
سفارش انشاءاللہ کرے گا، مطلب ہمیں کرنا کیا ہے، ڈیلی ہمیں پڑھنا ہے، ڈیلی پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کو عمل بھی کرنا ہے، آن ڈیلی بیسس یو ڈو اٹ اینڈ ڈیلی بیسس. کیونکہ ہم روز پڑھتے ہیں تو روز کا کھاتا لکھا جاتا ہے نا، ایوری ڈے کا کھاتا، اٹ از بین اکاؤنٹ از بین ریٹن. اینڈ دین جو ہے قرآن جب بات کرے گی، جب ہم لوگ مر جائیں گے، خبر میں رہیں گے، ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم قرآن ایوری ون آر گوئنگ ٹو کم. ہمارا نماز بات کرے گا، ہماری نماز روک دے گی آگ کو، ہمارے صدقہ، ہمارے روزے، ہمارے نیک کامیں، ہمارا قرآن، ہر چیز ایکٹیویٹ ہو جائے گا. جو چیز یہاں پہ الغائب ہے نا، جو دکھائی نہیں دیتا، وی ڈونٹ نو واٹ، نماز پڑھ رہی ہوں، اس کا ثواب کب ملے گا، کہاں ملے گا، کیا ہوگا، وہ سب چیزیں جو ہے ہمارے لیے برزخ کی زندگی سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا. رتبہ بڑھا دیتا ہے قرآن پڑھنا، اور اس پر عمل کرنے سے انسان کا رتبہ دنیا اور آخرت دونوں میں بڑھ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کچھ کو گرا دیتا ہے. سو بیسڈ آن قرآن، قرآن میں کس لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ میں قرآن لوگوں کو دکھاوا کے لیے پڑھ رہی ہوں میں، یا قرآن کو جو ہے میں لیکن وہ اپنے لیے پڑھ رہی ہوں، عمل کے لیے پڑھ رہی ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں. سو the act جو ہے نا، make sure it has to be only for اللہ سبحانہ وتعالی. That is very important. قرآن جو ہے بڑھاتا بھی ہے، بلند بھی کرتا ہے اور گراتا بھی ہے. فرشتوں کا صحبت ملتی ہے. قرآن پڑھنے والوں کے پاس فرشتے آتے ہیں جو روحانی سکون اور برکت لے کے آتے ہیں. دیکھیں کیا چیز، زبردست چیز لے کر آتے ہیں، برکت بھی لے کے آتے ہیں، سکون بھی لے کے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں ماہر ہے، وہ عزت دار اور فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اور دوسری چیز یہ ہے، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، فرشتے will sit with us and they'll be constantly listening. بار بار سنتے رہتے ہیں ان لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہے. سو ان کی صحبت ملتی ہے اینڈ سکینت نازل ہوتی ہے. فرشتے آ رہے ہیں گھر پہ، اٹ از اگین سکینت نازل ہوتی ہے. دینی فرض ادا ہوتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ہے، ٹھیک ہے. اس سے مطلب اسے پڑھنا سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے. اور یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہارے طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کریں. اس پہ دو چیزیں کرنا ضروری ہے، اس پہ غور بھی کرنا ہے اور سمجھدار نصیحت حاصل کرنا ہے. واٹ از دا لیسن، اسے نصیحت کیا ملتی ہے، واٹ از دا لیسن دیٹ وی گیٹ. اوکے، سورہ صاد آیت نمبر 29 میں آتا ہے. برائیوں اور شیطانی اثرات سے حفاظت. قرآن کی تلاوت سے انسان شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے. ہاؤ، واٹ از اے دلیل؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. تو میک شیور دیٹ آن ڈیلی بیسس سورۃ البقرہ کے کچھ آیتیں جو ہے ہم آن ڈیلی بیسس پڑھ لیں. دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ، مجلس قرآن میں فرشتوں کا گھیرا. اب دیکھیں مجلس قرآن مطلب کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی لوگوں کا کوئی جھنڈ اللہ کے گھروں یا مسجد میں سے کسی کے گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یا اسے آپس میں پڑھاتے ہیں، تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے، ان کو رحمت گھیر لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کے ذکر اپنے پاس کرنے والوں میں سے کرتا ہے. سبحان اللہ. ابھی دیکھیں، اٹ آج کے معاشرے میں دا گروپ اسٹڈی از واٹ، مجلس از واٹ، کہ اب مسجد میں کرنا ہو، کسی کے گھر میں کرنا ہو، یہ جو آن لائن کرے نا، ایون اٹ ہیز دا سیم سیٹ آف ریوارڈ، جہاں پہ گروپ آف پیپل آر سٹنگ ٹوگیدر اینڈ اللہ کا کتاب کے بارے میں ڈسکس کرے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرے یا دین کی باتیں کرے. تو جبھی بھی ایسا ہوتا ہے تو امیجن کرے ہم سب کے گھروں میں جو ہے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت دینا شروع کر دیتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. دین ایٹ دا سیم ٹائم دے ول بی گوئنگ اینڈ ٹیلنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا اللہ یہ سب لوگ جو ہے بیٹھ کر اکٹھا ہو کے تیری تعریف کر رہے تھے، تیرے بارے میں سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، یہ سب کر رہے تھے یا اللہ. دین ہی سیز، کیا ان لوگوں نے کیا مانگا ہے؟ اللہ جنت الفردوس مانگا ہے، اس نے جنت مانگا ہے. کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں اللہ، انہوں نے نہیں دیکھی. کیا اگر وہ دیکھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اور عبادت کرتے ہیں. اسی طرح کس چیز سے پناہ مانگے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ آسک دیم تو سیئنگ دیٹ، لائک وہ آگ سے پناہ مانگ رہے تھے، دوزخ سے. کیا وہ انہوں نے دوزخ دیکھا ہے؟ فرشتے سے نہیں یا اللہ، اگر دیکھتے تھے تو گناہ میں ہی نہیں جائیں گے. سو دیٹ از واٹ ہی سیز، کہ جو چیز انہوں نے مانگا انہیں دے دو.
جو چیز وہ مانگتے ہیں میں انہیں دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا اللہم انی اسألک الجنہ، یہ 3 ٹائم پڑھیں گے تو جنت خود کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مانگ رہا ہے جنت تو اس کو جنت دے دو. تو ہمارے حق میں جو ہے ایون جنت ول بی ٹاکنگ. جہنم سے پناہ مانگ رہے تو جہنم بولے گی یا اللہ اسے جہنم میں مت ڈال، یہ دعا کر رہا ہے، جہنم بول اٹھے گی. سبحان اللہ. So make sure that after every class you have to make dua. قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تم میں سے جو شخص قرآن سیکھنے اور سکھانے میں مصروف رہتا ہے وہ سب سے بہترین انسان ہے. سب سے بہترین انسان دنیا کے کاموں میں نہیں، آخرت کے اللہ کی نظر میں بہترین انسان کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. بوتھ دا پیپل. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کم درجہ دیا ہے کسی کو زیادہ دیا ہے، دونوں کو برابر درجہ دیا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ لوگوں کو کیا ہے بہترین انسان میں شامل کروں گا. قرآن پڑھنے والوں کی مثال یہ دیکھیں، یہ زبردست ہے. I really like this hadith I should say. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن جو قرآن، اب غور کریں پلیز، مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنترے کی طرح ہے. سنترے کی طرح ہے مطلب یہ اورنج ہے نا، سنترا، سنترے کی طرح ہے جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے. دا ٹیسٹ از ویری نائس. اورنج کا ٹیسٹ بہت اچھا رہتا ہے نا، سنترے کا ٹیسٹ بہت اچھا رہتا ہے، ذائقہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی اچھی ہے. اس کی خوشبو، اورنج میں ایک الگ خوشبو آتی ہے، دس بیوٹیفل ٹیسٹ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم خوشبو اور ٹیسٹ دونوں بھی آتا ہے. اور مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کا ذائقہ تو اچھا ہے مگر خوشبو نہیں ہے. مطلب مومن کیا ہے؟ اخلاق ہے اس کے پاس، اچھے اخلاق ہے، اچھے باتیں کرتا ہے. اب وی سی پیپل رائٹ، خوشبو نہیں ہے، کھجور میں خوشبو نہیں رہتی ہے. اب اس کی حکمت کیا ہے؟ سنترا از واٹ، ذائقہ پلس خوشبو، ذائقہ بھی ہے، ٹیسٹ بھی ہے، خوشبو ہے. ذائقہ ان دا سینس اندر کا چیز، اندر ایمان اس کا اسٹرانگ ہے، ایمان اسٹرانگ ہے، وہ اچھے اخلاق کا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرتا ہے اور اچھا معاملات سب کے ساتھ کرتا ہے، اس کی سوچ اچھی ہے، اس کا کردار اچھا ہے، آل دوز تھنگس پلس. لیکن خوشبو ہے اس کے پاس، اس کے ساتھ خوشبو بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. قرآن کی تلاوت کر رہا ہے مطلب کیا ہے؟ آؤٹ سائڈ نور بھی اندر ہے، اندر نہیں باہر بھی ہے. آؤٹ سائڈ از واٹ، اس کو رحمت نازل ہو رہی ہے، اس کو سکون، سکینت نازل ہونا، رحمت نازل ہونا، ایٹ دا سیم ٹائم فرشتے گھیرے ہوئے ہیں. آل دوز تھنگس از ہیپننگ بیکاز آف قرآن. قرآن کے ہم پڑھے ہیں نا فضیلت، واٹ از دا امپورٹینس وائی وی ہیو ٹو ریڈ قرآن، تو پورے فائدے اس کو ملتے ہیں. سو دیٹ مینس ان سائڈ بھی ٹیسٹی ہے، آؤٹ سائڈ بھی ٹیسٹی ہے. وہ ان سائڈ ہی از ویری ٹیسٹی بیکاز وہ ایمان والا انسان ہے، ایماندار ہے، ایمان والا مومن ہے اور نمازیں پڑھتا ہے. یہاں پہ نمازیں پڑھتا ہے، قرآن زکوٰۃ دیتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن یہ سب کرتا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھ رہا ہے. تو دیٹ مینس آؤٹ سائڈ کی خوشبو نہیں ہے، دیٹ از مسنگ ان ہم، رائٹ. اب اس میں مسنگ نہیں ہے. کھجور دیکھیں صرف ذائقہ ہے، ایمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، نمازیں، صدقہ دینا، عبادت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا رہنا، اچھے اخلاق سب ہے، اندر کی چیزیں میں ایکسلنٹ ہے. لیکن قرآن کی تلاوت اثر مطلب نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کے پاس خوشبو نہیں ہے، نور نہیں ہے. برکت رہنا، نور رہنا، روشنی رہنا، سکینت رہنا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. بٹ ٹیسٹ از ویری گڈ، ٹیسٹ از نائس، مطلب ایز پر انسان از ویری گڈ، ایمان ہے، عبادت کرتا ہے آل دوز تھنگس، لیکن خوشبو از غائب. جو انسان قرآن شریف پڑھتا ہے وہ انسان جو ہے ذائقے میں بھی اچھا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم خوشبو میں بھی اچھا ہے. اب ہم جو ہے بیٹھ کر ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہم خوشبو میں اچھے ہونے کی کوشش کریں. کیا ہمارا ذائقہ اچھا ہے یا نہیں؟ وی نیڈ ٹو چیک دیٹ ون. ہمارا ایمان اسٹرانگ رہنا ضروری ہے، ہم عبادت بھی کریں. عمل میں جب چیزیں آئیں گے نا گرلس تو آٹومیٹکلی ذائقہ ٹیسٹی ہوتے جائے گا، ہمارے اندر کا جو ہے نا ٹیسٹ ابھرتے آئے گا. So alhamdulillah, this is a beautiful one which I felt. I think till here we'll end our class. Inshallah, in our next class we'll start with our tajweed. Okay, proper tajweed class start karenge and then we'll move forward. Correct. We'll end our class. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.